अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन हज़ारों लोगों में से हैं जो पेट के मसाइल जैसे गैस, कब्ज़ या हाज़मे की ख़राबी से परेशान रहते हैं? क्या आपको अक्सर थकावट महसूस होती है, आपकी जिल्द बेजान लगती है या आपका मूड बार-बार बदलता रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग इन मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि इन सब की बुनियाद हमारी सेहत के एक बहुत ही अहम हिस्से में छुपी होती है, हमारे पेट की सेहत में। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पेट के अंदर ट्रिलियंस की तादाद में छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। इनमें से कुछ आपके दोस्त होते हैं जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ दुश्मन जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दही या प्रोबायोटिक खाने से हमारा गट ठीक हो जाएगा, लेकिन हाल ही में होने वाली एक हैरत अंगेज तहकीक ने इस सोच को बदल के रख दिया है। साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है कि एक बहुत ही सस्ता और आम सा विटामिन दरअसल आपके गट माइक्रोबायोम का मास्टर रेगुलेटर है। ये विटामिन आपके पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। जब इस तहकीक में तमाम बड़े न्यूट्रिएंट्स का मुकाबला किया गया, तो ये विटामिन सबसे आगे निकला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा विटामिन है, ये कैसे काम करता है और आप इसे कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। गट हेल्थ की सबसे बड़ी गलतफहमी। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारे पेट में अच्छे और गंदे बैक्टीरिया हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं, और इस जंग को जीतने के लिए हमें बस बाहर से प्रोबायोटिक्स खा लेने चाहिए। ये सोच कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। हकीकत ये है कि आपका जिस्म बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए अपना एक बहुत ही मजबूत और कुदरती बिल्ट इन सिस्टम रखता है। ये सिस्टम आपके पेट की अंदरूनी दीवारों को सेहतमंद करता है और बुरे बैक्टीरिया को पनपने से यानी उन्हें ग्रोथ करने से रोकता है। आपकी गट की दीवार एक ख़ास किस्म का म्यूकस बनाती है जो एक हिफाजती तह की तरह काम करता है। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम भी ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करता है जो नुकसानदेह जर्म्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हमारा गट भी खुद ऐसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस पैदा करता है जो गंदे बैक्टीरिया को चुन चुन कर मारते हैं। जब ये कुदरती सिस्टम सही तरीके से काम करता है तो अच्छे बैक्टीरिया खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं और तवाज़ुन कायम रहता है। लेकिन अगर ये सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर हो जाए या टूट जाए तो गंदे बैक्टीरिया कब्जा कर लेते हैं और मुख्तलिफ मसाइल पैदा करते हैं। और दोस्तों, यहीं पर विटामिन ए का असल और सबसे अहम किरदार शुरू होता है। अब बात करते हैं उस हैरत अंगेज रिसर्च की जिसमें विटामिन ए को दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ कंपेयर किया गया। रिसेंट साइंटिफिक तहकीक ने एक बहुत बड़ी स्टडी की जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी गट हेल्थ पर सबसे ज़्यादा गहरा असर डालता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं शायद जिंक का नाम लेता, क्योंकि लीकी गट और इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत मशहूर है। लेकिन इस तहकीक के नताइज ने सबको हैरान कर दिया और एक बिल्कुल नया पहलू सामने लाया। तमाम न्यूट्रिएंट्स में से विटामिन ए वो वाहिद न्यूट्रिएंट निकला जिसने गट माइक्रोबायोम की बनावट यानी उसकी कंपोजिशन और उनकी एक्टिविटी पर सबसे गहरा और मुस्बत असर दिखाया। जब डाइट से विटामिन ए को मुकम्मल तौर पर निकाला गया तो गट हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और तवाज़ुन बिगड़ गया। लेकिन जब इसे वापस शामिल किया गया तो सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो गया और गट माइक्रोबायोम अपनी सेहतमंद हालत में वापस आ गया। हम विटामिन ए को हमेशा सिर्फ आंखों की रोशनी और जल्द की सेहत के लिए जानते हैं, लेकिन ये दरअसल आपके पेट का असली मुहाफिज और मास्टर रेगुलेटर है जो आपके अंदरूनी निज़ाम को ठीक रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन ए गट को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तहकीक के मुताबिक विटामिन ए 3 बुनियादी तरीकों से आपके पेट की हिफाजत करता है और उसके तवाज़ुन को कायम रखता है। ये तीनों तरीके मिलकर ही आपके गट को अंदरूनी और बैरूनी हमलों से बचाते हैं। सबसे पहले म्यूकस लेयर। हमारी इंद्रियों के अंदर एक नाजुक लेकिन बहुत अहम म्यूकस की लेयर होती है। आप इसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड या हिफाजती ढाल समझ सकते हैं जो हमारे गट के सेल्स और अंदर मौजूद बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स के दरमियान होती है। ये ढाल हमारे सेल्स को नुकसानदेह मवाद से बचाती है। जब हमारे जिस्म में विटामिन ए की कमी होती है तो ये हिफाजती दीवार कमज़ोर हो जाती है।
پتلی ہو جاتی ہے اور اس میں چھید پیدا ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گندے جرمز، زہریلا مواد اور ٹاکسنز ہماری گٹ لائننگ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جس سے انفلیمیشن اور مختلف پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وائٹامن اے اس میوکس لیئر کو مضبوط اور صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ سیکریٹری آئی جی اے ہے۔ وائٹامن اے ہمارے گٹ میں سیکریٹری آئی جی اے بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی اینٹی باڈی ہے جو ہمارے ڈائجسٹو ٹریکٹ میں پیٹرولنگ کرتی رہتی ہے۔ آپ اسے ہمارے گٹ کا سیکیورٹی گارڈ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سیکریٹری آئی جی اے گندے بیکٹیریا، وائرس اور دوسرے نقصان دہ اجزاء کو پہچان کر انہیں پکڑ لیتی ہے اور انہیں ہمارے جسم میں جذب ہونے سے پہلے ہی بے اثر کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بہت سے حملوں سے بچاتی ہے اور ہمارے گٹ کو صاف اور محفوظ رکھتی ہے۔ وائٹامن اے کی کمی سے سیکریٹری آئی جی اے کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا گٹ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اینٹی مائکروبیل سولجرز۔ تیسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ وائٹامن اے ایسے خاص سبسٹانسز پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے جنہیں اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈز کہتے ہیں۔ یہ پیپٹائڈز ہمارے گٹ کے اندر موجود گندے بیکٹیریا کو چن چن کر مارتے ہیں۔ یہ کسی عام اینٹی بائیوٹک کی طرح نہیں ہے جو اچھے اور برے تمام بیکٹیریا کو ختم کر دے، بلکہ یہ صرف برے جراثیموں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ ہماری گٹ میں اچھے بیکٹیریا کا توازن بنا رہے۔ یہ قدرتی سولجرز ہمارے جسم کا اپنا ڈیفنس میکانزم ہے جو وائٹامن اے کی مدد سے مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ اس طرح وائٹامن اے ہمارے گٹ کے ماحول کو صحت مند رکھتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ وائٹامن اے کے بہترین سورسز کیا ہیں؟ اب جب ہم وائٹامن اے کی اہمیت سمجھ چکے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنی خوراک میں کیسے شامل کریں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ صحیح سورسز کا انتخاب کر سکیں۔ سب سے پہلے اینیمل سورسز کی بات کرتے ہیں۔ وائٹامن اے کا سب سے طاقتور اور مؤثر روپ ریٹینول کہلاتا ہے اور یہ صرف جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ریٹینول کو فوراً استعمال کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی کنورژنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا بہترین سورس میں شامل ہے کلیجی، جو وائٹامن اے کا سب سے بڑا سورس ہے، مچھلی، خاص طور پر فیٹی فش، انڈے کی زردی جو آسانی سے دستیاب ہے، اور اصلی مکھن یعنی گراس فیڈ بٹر جو قدرتی طور پر ریٹینول سے بھرپور ہوتا ہے۔ ان سورسز کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر کے آپ وائٹامن اے کی ضرورت کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ پلانٹ سورسز کی اب بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف گاجر، شکرکندی، کدو اور دوسری سبزیوں میں وائٹامن اے نہیں ہوتا، بلکہ ان میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے۔ ہمارا جسم بیٹا کیروٹین کو وائٹامن اے میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا تھائرائیڈ سست ہے یا آپ میں کوئی خاص جین ویریشن موجود ہے تو آپ کا جسم اس کنورشن کو صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گاجریں یا دوسری سبزیاں کھانے سے شاید آپ کی وائٹامن اے کی کمی پوری نہ ہو، خاص طور پر اگر آپ کو پہلے سے کوئی گٹ ایشو یا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے صرف پلانٹ بیسڈ سورسز پر انحصار کرنا ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کا توازن۔ آج کل ہر کوئی ہائی ڈوز وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لے رہا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت ضروری بھی ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کا آپس میں ایک بہت گہرا اور الٹا رشتہ ہے۔ جب آپ بہت زیادہ مقدار میں وائٹامن ڈی لیتے ہیں تو وہ وائٹامن اے کے لیول کو جسم میں کم کر سکتا ہے۔ یہ ایک نازک توازن ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے صرف وائٹامن ڈی لینا اور وائٹامن اے کو نظر انداز کر دینا آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دونوں وائٹامنز کا جسم میں صحیح توازن ہونا بہترین صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ایک وائٹامن کی بہت زیادہ مقدار لے رہے ہیں تو اس کے دوسرے وائٹامنز پر اثرات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ قدرت نے ان دونوں وائٹامنز کو اکثر انہی غذاؤں میں ایک ساتھ رکھا ہے جہاں ان کا توازن قدرتی طور پر قائم رہتا ہے۔ سپلیمنٹیشن اور صحیح ڈوزیج۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں وائٹامن اے کی کمی ہے اور آپ کی ڈائٹ سے یہ پوری نہیں ہو رہی تو سپلیمنٹ ایک راستہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ وائٹامن اے فیٹ سالوبل ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیور میں جمع ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں لیا جائے تو یہ مسئلہ کر سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 3000 سے 10,000 انٹرنیشنل یونٹس ریٹینل پامیٹیٹ یا ایسیٹیٹ روزانہ ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس سے بھی بہتر اور قدرتی طریقہ کاڈ لیور آئل کا استعمال ہے۔ کاڈ لیور آئل کا 1 چمچ یعنی 1 ٹی سپون
روزانہ بہترین ہے۔ اس میں وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی دونوں قدرتی ریشوں میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے آئیڈیل ہیں، اور ان کا توازن بھی بنا رہتا ہے۔ ہمیشہ کسی ماہر سے مشورہ کر کے ہی سپلیمنٹس کا استعمال کریں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو سے ہم نے سیکھا کہ وائٹامن اے صرف آنکھوں کی روشنی یا جلد کی خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے پورے امیون سسٹم اور خاص طور پر آپ کے گٹ مائکرو بائیوم کا ماسٹر ریگولیٹر ہے۔ اگر آپ پیٹ کے مختلف مسائل جیسے ہاضمے کی خرابی، قبض، گیس یا پھر مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری کا شکار ہیں، تو وائٹامن اے پر توجہ دینا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے پیٹ کی اندرونی دیواروں کو مضبوط کرتا ہے، نقصان دہ بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد دیتا ہے اور اچھے بیکٹیریا کے لیے بہتر ماحول پیدا کرتا ہے۔ اپنی ڈائٹ میں وائٹامن اے سے بھرپور غذاؤں کو شامل کریں، اور اگر ضرورت ہو تو صحیح طریقے سے سپلیمنٹ بھی استعمال کریں۔ یاد رکھیے، آپ کی گٹ ہیلتھ ہی آپ کی پوری صحت کی بنیاد ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو وائٹامن اے کی اہمیت کے بارے میں نئی معلومات مل گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ آپ کی صحت ہی ہماری ترجیح ہے۔ اللہ حافظ۔